بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت اور ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو توریت اور انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل طور پہ پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے ہاروت اور ماروت سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تب پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو یا شراب پیو یا پھر میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب پی لیا اور نشے کی مستی میں دو گناہ کبیرہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ہاروت اور ماروت سے آسمان پہ جانے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس عمل کے ذریعے ہاروت اور ماروت آسمان پہ جاتے تھے۔ وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پہ گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس بھی کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین نے افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دیتے ہوئے سختی سے رد کیا ہے۔ وہاں امام سہوتی جیسے علماء اسے مستند مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو اور تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان لوگوں میں
बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये है कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने इन लोगों को ये शिरकिया अमल से रोका और उनके सहर और जादुओं की किताबों को एक जगह जमा करके अपने अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो शैतान ने उनकी किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं थे बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत करते थे, लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पे काबू और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मुआजिज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, लिहाजा दोबारा ये शरअंगेज इल्म कौम में सरायत कर गई। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जामात और तोहमत की नफी करते हुए सूरतुल बकरा में फरमाया है, और उन्होंने इस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल पर मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और उसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबीह करते कि ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसान के जर और नुकसान का बाइस था। बास अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मौर्रखीन का कहना है कि शहर हुक्का के करीब एक खंडर में मौजूद एक कदीम कुआं है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।